عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق علیہ۔ درس حدیث کے اس سلسلے میں اصل تو یہ ہے کہ مقدمے کے طور پر کچھ باتیں عرض کی جائے کہ حدیث کس کو کہتے ہیں۔ آج کے دور میں اس کا پہچاننا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں مستقلاً الگ سے انشاءاللہ ایک آدھ دن ہم باتیں سنیں گے۔ حدیث کا سلسلہ کیسے شروع ہوا، اس کی ترتیب کیا ہے، صحیح کس کو کہتے ہیں، ضعیف کس کو کہتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں پھر کبھی سنیں گے۔ آج چونکہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں تو ایک حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اب جب حدیث کی کتاب پڑھیں گے یا کسی کتاب میں حدیث کا حوالہ ہوگا تو بریکٹ کے اندر قوس کے اندر لکھا ہوگا متفقن علیہ، ایک لفظ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ حدیث کی جو مشہور کتابیں ہیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، صحاح ستہ جس کو کہتے ہیں، 6 بہت بڑی بڑی اور صحیح حدیثیں، حدیث کی کتابیں، تو متفقن علیہ یعنی بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ عام طور پر محدثین جب اپنی حدیث کی کتاب کو شروع کرتے ہیں تو اس حدیث سے شروع کرتے ہیں، چونکہ اس حدیث کے اندر نیت کی تصحیح یعنی نیت آدمی صحیح کر لے اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ بہرحال اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار باعتبار ثواب کے نیتوں پر ہے۔ یعنی آپ نے کوئی بھی عمل کیا اس پر آپ کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق نتیجہ اور پھل ملتا ہے۔ نیت اچھی ہے تو اچھا نتیجہ، اور نیت خراب ہو تو برا نتیجہ۔ آگے فرمایا کہ اب جس نے خدا اور رسول کی طرف ہجرت کی تو اس کی ہجرت خدا اور رسول کی طرف ہی ہوئی۔ کسی نے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے، ان کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی۔ یہ ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت بڑا عمل تھا اور یہ فرض قرار دیا گیا تھا کہ ہر ایمان والے کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہے جہاں حضور ہے۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے آج کے دور میں بھی جہاں ایمان کی حفاظت کا خطرہ ہو، وہاں سے آدمی کو اپنا وطن گھر بار چھوڑ کے جہاں ایمان عقائد کی سلامتی ہو وہاں جانا ضروری ہے۔ تو جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی غرض سے ہجرت کی تو کہا جائے گا کہ واقعتاً اس مہاجر نے اللہ اور رسول کے لیے یہ کام کیا۔ اور جس کی ہجرت کسی دنیاوی غرض سے تھی، دنیا حاصل کرنے کے لیے، تجارت کے لیے کی، یا کسی عورت سے نکاح وغیرہ کرنے کے لیے ہجرت کی، تو کہا کہ اس کی ہجرت اسی کی طرف مانی جائے گی جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ چاہے اس نے بھی وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، لیکن اس کی نیت تو دنیا کمانا تھا تو اس پر اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ یا کسی عورت سے شادی کرنا مقصود تھا اس لیے ودیش چلا گیا آدمی تو یہ ہجرت نہیں سمجھی جائے گی۔ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں اللہ رب العزت نے اس دنیا کو ہمارے لیے عالم ظاہر بنایا ہے۔ ہماری آنکھیں صرف ظاہر کو دیکھ سکتی ہیں، کان ظاہری باتوں کو سن سکتے ہیں، اسی طرح ہمارے جتنے اعضاء ہیں وہ ظاہر کو محسوس کر سکتے ہیں۔ آج کے ترقی کے دور میں بھی سامنے والے کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم سب ابھی بیٹھے ہیں، نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں،
ہم سب ایک دوسرے کو نمازی سمجھتے ہیں، اللہ والا بھی سمجھتے ہیں، اچھا بھی سمجھتے ہیں، لیکن کس کے دل میں کیا چل رہا ہے دنیا کی کوئی مشین آپ کو نہیں بتا سکتی، ہم صرف ظاہر کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے نحن نحکم بالظاہر واللہ یتولی السرائر، کہ ہم ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ بھی ظاہر پر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اندر کی باتیں جانتے ہیں۔ تو اندر کی باتیں جاننا یہ صرف اللہ رب العزت کی صفت ہے، اس کا خاصہ ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم کسی کا ظاہر دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں یا رائے قائم کر سکتے ہیں کہ فلاں آدمی کیسا ہے ظاہر دیکھ کر، لیکن اللہ رب العزت کے بارے میں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں میں جو باتیں چھپی ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر بھی دیکھتے ہیں اور باطن بھی دیکھتے ہیں، پھر دونوں میچ ہوتے ہیں تو اس پر ثواب ملتا ہے۔ اصل دار و مدار اندر کی نیت پر ہے، ظاہر کے ساتھ وہ بھی میچ ہو گیا، نیت اچھی ہے تو اللہ رب العزت ثواب دیتے ہیں، اور اگر اندر نیت میں خرابی تھی تو اس آدمی کو ثواب ملتا نہیں ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ نیت جو ہے یہ عمل کی روح ہے، روح، اور نیت ہی عادت اور عبادت میں فرق کرتی ہے۔ ایک آدمی صبح سے کھانا پینا چھوڑ دے، بیوی سے تعلقات چھوڑ دیں، صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک بھوکا پیاسا رہا، گناہ کے کاموں سے بچا، بیوی سے تعلقات قائم نہیں کیے، لیکن اس کی روزے کی نیت نہیں تھی تو اس کا روزہ نہیں سمجھا جائے گا۔ ممکن ہے کسی آدمی کو بھوکا رہنے کی عادت ہو، بہت سارے لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں، اس کا روزہ اسی وقت سمجھا جائے گا جب وہ روزے کی نیت کرے۔ تو نیت عادت اور عبادت کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، اور عمل کی روح نیت ہے۔ اس حدیث کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ نیت چاہے ہمیں بالکل معمولی چیز نظر آتی ہے، نیت کے لیے آپ کو کوئی وقت خرچ کرنا نہیں پڑتا ہے، اس کے لیے الگ سے وقت نکالنا پڑتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آدمی امام صاحب نے قرات چالو کر دی نماز میں، تب آیا اور 2 سیکنڈ میں نیت کر کے نماز میں شریک ہو گیا، اور وہ بھی دل سے نیت کرنی ہے۔ یہ ہم جو لوگ قرات چالو ہو جانے کے بعد یا تکبیر تحریمہ کہہ دینے کے بعد بھی میں آج کی عشاء کی یا منگلوار کی عشاء کی 4 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں پیچھے اس امام کے منہ میرا قبلے کی طرف، وہاں تک تو وہ ثنا پڑھنے کا موقع نکل جاتا ہے، اتنا لمبا چوڑا کہیں آتا نہیں ہے۔ اور بعض لوگ اتنے زور سے بھی نیت کرتے ہیں کہ بازو والا جو ثنا پڑھنا شروع کر چکا وہ اٹوا جائے، میں آج کی اس طریقے سے نیت کرتا ہوں۔ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، آپ نے دل میں سوچ لیا آج کی عشاء کی فرض نماز اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، تو آپ ثنا پڑھ سکیں گے، شروع سے شامل ہو سکیں گے نماز میں۔ تو نیت ایک دم آسان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دھیان دلانا کہ آسان ہے تو اس کا دھیان رکھو، ہر چیز میں اچھی نیت کو شامل کر لو، ہر چیز میں اچھی نیت کو شامل کر لو تو اس کے بدلے میں تم کو ثواب ملے گا۔ ہم نیت نہیں کرتے، ہمارے ارادے نہیں ہوتے، اعمال کرتے ہیں، نماز بھی پڑھ لی، گھر سے نکلے لیکن دل میں کوئی نیت نہیں ہوتی۔ آدمی گھر سے نکلے وہاں سے لے کر مسجد تک علماء فرماتے ہیں کہ 159 نیتیں کر سکتا ہے، 160 میں ایک کم۔ مثال کے طور پر کہ بھئی میں گھر سے نکلا، کیوں نکلا؟ کہ اللہ کے منادی نے یعنی مؤذن صاحب نے اذان کہی، یعنی اللہ کی طرف سے پکار ہوئی، اس کے جواب میں نکلا، اب پکارا تو جانا پڑے گا، تو آپ کو ایک ثواب تو یہ ملے گا کہ اللہ کی پکار پر آپ نے لبیک کہا۔ آپ نے دوسری نیت دل میں یہ کر لی کہ میں جا رہا ہوں، راستے میں کوئی پتھر کانٹا وغیرہ راستے میں پڑا ہوگا اس کو ہٹا دوں گا، آپ نے صرف نیت کی ہے، چاہے وہ موقع ابھی نہیں آیا لیکن آپ کو ثواب ملے گا۔ آپ مسجد اس لیے آئے ہیں کہ نماز بھی پڑھوں گا تو نماز کا ثواب، اعتکاف کی نیت بھی کر لوں گا تو جب تک رہیں گے مسجد کے اندر اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ کوئی بیمار آدمی مل جائے گا، اس کی بیمار پرسی کر لوں گا، عیادت کر لوں گا تو اس کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔
اسی طرح کوئی ضرورت مند ہوگا، اس کی ضرورت مجھ سے جتنی ہو سکے گی پوری کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے آپ، تو اس کا ثواب بھی ملے گا چاہے وہ موقع آپ کو نہ ملا ہو۔ اسی طرح مسلمان کی ملاقات کی نیت کہ چلو مسلمان بھائی سے ملنا، ملاقات کرنا، یہ بھی حضور کی ایک سنت ہے، ایک عمل ہے حضور کا، تو وہ بھی ثواب آپ شامل کر سکتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں 159 نیتیں آدمی کر سکتا ہے گھر سے مسجد آنے تک۔ تلاوت کروں گا اگر وقت مل گیا تو، پھر چاہے نہیں ملا اور تلاوت آپ نہیں کر سکے لیکن تلاوت کا ثواب آپ کو ملے گا نیت کی بنیاد پر۔ تسبیح پڑھوں گا، ذکر کروں گا، بہت ساری نیتیں آدمی کر سکتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ بالکل آسان ہے، اس کا دھیان رکھو اور نیت کرو۔ نیت پر عمل کے بغیر بھی بہت بڑا ثواب مل جاتا ہے۔ غزوہ تبوک کا واقعہ جب پیش آیا تو ایک تو مدینہ المنورہ سے بہت دور کا سفر تھا، یہ تبوک بہت دور، اور گرمی کا موسم تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ جدھر کا سفر ہوتا اس کی مخالف سمت کے بارے میں صحابہ کو فرماتے کہ اپنی کو ادھر جانا ہے، دشمن کو غفلت میں ڈالنے کے لیے۔ لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے صاف کہہ دیا تھا کہ تبوک جانا ہے اور ہر بندے کو نکلنا ہے۔ صحابہ کرام میں کچھ صحابہ ایسے تھے جو تندرست بھی تھے اور جہاد میں شریک ہونے کے لیے بالکل متمنی تھے، انتظار میں تھے اور خوش تھے کہ چلو ہم کو موقع ملا ہم بھی جائیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ ان کے پاس سواری نہیں تھی، بہت لمبا سفر تھا۔ یہ بڑی امیدوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہم تیار ہیں، آپ کچھ انتظام فرما دیں۔ اب ادھر حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس بھی سواری کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس لیے آپ معذور ہیں، آپ مدینے میں رک جائیں۔ قرآن نے نقل کیا کہ جب وہ حضور کے دربار سے واپس جا رہے تھے تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، ان لوگوں کو اس بات کا غم تھا، وہ رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم غزوے میں شریک ہونے سے رہ گئے۔ ان کو بہت چوٹ لگی دل پر، اللہ نے اس کو نقل کیا۔ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صحابہ کرام تشریف لے گئے۔ غزوے سے جب واپسی ہوئی، مدینہ المنورہ پہنچ کر قریب میں، ابھی اندر انٹر نہیں ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ داخل نہیں ہوئے تھے، مدینہ کے باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو تم تو تبوک گئے، سفر کیا اور جہاد کیا، تم کو جتنا ثواب ملا، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہارے ساتھ جہاد میں تو نہیں تھے لیکن ثواب میں تمہارے برابر کے شریک ہیں، صرف ان کی نیتوں کی وجہ سے، ان کی نیتیں تھیں لیکن اسباب نہیں تھے، معذور تھے۔ ایک سبق ہمیں یہ بھی ملا کہ بھائی اسباب بھی کوئی معنی رکھتا ہے، نکل جاؤ آنکھیں بند کر کے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو کچھ بھی سیٹنگ کر لیں گے تم چلو۔ مفسرین نے ان سات صحابہ کرام تھے، مفسرین فرماتے ہیں، روح المعانی میں یہ بات لکھی ہے، ان کے نام بھی بیان کیے ہیں، صحابہ سے بڑھ کر ایمان کس کا مضبوط ہوگا، اور حضور موجود تھے لیکن اسباب نہیں تھے تو حضور نے ان کو واپس کر دیا۔ نکل جاؤ اللہ پر بھروسہ کر کے، یہ بات وہاں نہیں تھی، اسباب بھی معنی رکھتے ہیں، اور تکلف بھی نہیں، حضور کے پاس نہیں تھا تو کہہ دیا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس نہیں، ہاں بیٹھو کچھ کرتے ہیں، اے تو دے دے، ایسا کوئی مسئلہ، تکلف بھی نہیں۔ تو ان کو غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی پھر بھی جہاد کا ثواب ملے گا، ان کی اچھی نیتوں کی وجہ سے۔ حدیث میں آگے کا جو لفظ ہے وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی جیسی نیت کرے گا ویسا اس کو نتیجہ اور پھل ملے گا۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ مٹی کو سونا بنا دیتی ہے اور سونے کو مٹی بنا دیتی ہے۔ نیت پورا دار و مدار اس پر ہے۔ آگے اس کی تشریح ہے، حدیث میں مثال ہے سمجھانے کے لیے، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے
ہجرت کی. اب یہ ہجرت بہت بڑا دین کا عمل تھا, اس کو اچھی نیت سے کیا تو اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا. ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها, اور اگر کسی نے اتنا بڑا عمل جو خالص دینی تھا لیکن نیت اس کی دنیا حاصل کرنے کی تھی, کسی نے ہجرت کی لیکن دنیا کمانے کی نیت سے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ والی ہجرت نہیں سمجھی جائے گی جس پر اس کو ثواب ملے. صرف نیت کی وجہ سے, ہجرت دونوں نے کی لیکن نیت کی وجہ سے دونوں میں فرق آ جائے گا. اللہ رب العزت کے وہاں قانون یہ ہے کہ جو دنیا مانگتا ہے اللہ اس کو دنیا دے دیتے ہیں. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جہنم يصلاها مذموما مدحورا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو جلدی چاہیے دنیا میں ہم دنیا میں دے دیتے ہیں, اس میں بھی قید کہ ہم جس کو چاہیں اور جتنا چاہے اتنا ملے گا. ہر دنیا چاہنے والے کو دنیا مل جائے ایسا بھی نہیں, اللہ چاہے تو ملے اور جتنا چاہے اتنا ملے, اور آخرت میں وہ جہنم میں داخل ہو کیونکہ اس نے جتنا پھل لینا تھا دنیا میں لے لیا. ومن اراد الآخرۃ, اور جس نے آخرت چاہی, وسعادها سعیها, اور اس کے لیے کوشش کی. ومن اراد الآخرۃ وسعادها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرے دین کی نیت سے کرے, ثواب کی نیت سے کرے, اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی حاصل کرنے کی نیت سے کرے. کوئی بھی کام چھوٹا بڑا. اگر شہرت کی نیت ہے تو جیسے میں نے آیت کریمہ پڑھی, وقتی طور پر اللہ تعالیٰ شہرت دنیا میں دے دیں گے لیکن آخرت میں عذاب ہوگا. اس لیے ریاکاری شہرت کچھ بھی نہ ہو, اور نیت میں ریاکاری کم ہوتی ہے اگر آدمی بچنا چاہے تو. علماء فرماتے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو غائب حاضر کو غائب کر دیتی ہے اور غائب کو حاضر کر دیتی ہے. حاضر کو غائب اور غائب کو, یا یوں کہیے کہ جو موجود کو غیر موجود کر دیتی ہے اور غیر موجود کو موجود کر دیتی ہے. اس میں پہلی چیز ہے توبہ, کہ ایک چیز موجود ہے, گناہ بندے سے ہو گیا لیکن توبہ کی تو گناہ غائب. اور نیت, اچھے کام کی نیت, ابھی وہ کام ہوا نہیں, وہ غائب ہے لیکن نیت کرتے ہی اس کا ثواب لکھا گیا, گویا کہ وہ موجود ہے. تو نیت اور توبہ یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا جو ہے اپنی بھلائی اور برائی کے اعتبار سے چار طرح کے آدمیوں کے لیے ہے. دنیا بھلائی اور برائی کے اعتبار سے چار طرح کے لوگوں کے لیے ہے. ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے علم بھی دیا, مال بھی دیا. وہ آدمی اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتا ہے اور علم سے نفع خود بھی اٹھاتا ہے, لوگوں کو بھی نفع پہنچاتا ہے. اس آدمی کا ویلیو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے. دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا لیکن مال نہیں دیا. کہ آدمی اپنے علم سے نفع اٹھاتا ہے, لوگوں کو بھی نفع پہنچاتا ہے, لیکن چونکہ مال نہیں ہے اس کے دل میں نیت ہے کہ اگر فلاں کے جیسا مال میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا جس طرح وہ کرتا ہے اچھے کاموں میں اللہ کے راستے میں, تو اس کو اور اس کو ثواب سرخا ملے گا. ایک تو پریکٹیکلی خرچ کر رہا ہے اور دوسرے کے پاس خرچ کرنے کو نہیں ہے لیکن صرف نیت ہے, تو نیت پر اس کی برکت سے ثواب میں اس کے برابر ہوگا. تیسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا, علم نہیں دیا. اگر علم نہیں ہے تو آدمی غلط ناجائز کاموں میں مال خرچ کرتا ہے, تو اللہ رب العزت کے نزدیک یہ آدمی بدترین لوگوں میں سے, کہ اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت مال دیا لیکن غلط کاموں میں خرچ کرتا ہے, بدترین لوگوں میں سے. اور چوتھا آدمی وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے, علم بھی نہیں ہے, اس کی یہ نیت ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس کھلا آدمی جیسے عیاشی کرتا, وہ جیسے زناکاری کرتا ہے اور رنگین دنیا اپنی گزار رہا ہے, میں بھی ویسا کرتا. حالانکہ اس نے ابھی ایسا کیا نہیں, لیکن اس کی بری نیت کی وجہ سے یہ بھی گناہ میں اس کے برابر شریک سمجھا جائے گا. نیت کا ہی کمال. اس لیے ہم اپنی نیتوں کو کیا کریں, صحیح کریں. اس کے لیے نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے نہ وقت خرچ ہوتا ہے.
ایک واقعہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں قحط سالی ہوئی، لوگ پریشان حال تھے، اناج غلے کی قلت اور کمی تھی. تو ایک غریب آدمی گزر رہا تھا راستے سے، اس کی نظر ریت کے ایک ٹیلے پر پڑی. ریت کا بہت بڑا ٹیلا ہوگا، دگلا ہوگا، وہاں سے وہ گزرا. اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ کاش اتنا بڑا ڈھیر اناج اور غلے کا میرے پاس ہوتا تو میں جو مخلوق پیاسی ہے، بھوکی ہے، ان میں تقسیم کر دیتا. اس کے پاس تھا بھی نہیں اور اس نے اس کو خرچ بھی نہیں کیا، بس اس نے صرف نیت کی. اللہ رب العزت نے وقت کے نبی پر یہ وحی بھیجی کہ جاؤ فلاں بندے کو جا کر خوشخبری سنا دو کہ تیری اچھی نیت پر اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا اجر و ثواب دیا جتنا کہ تیرے پاس ریت کے ٹیلے کے برابر اناج غلہ ہوتا اور تو تقسیم کرتا اور تجھے جو ملتا اتنا ثواب تیری نیت پر اللہ تعالیٰ نے تجھے دے. یہ ایک واقعہ ہے، صحیح واقعہ ہے. تو یہ حدیث اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نیت بہت امپورٹنٹ ہے. ہم اپنی نیتوں کی کیا کر لیں؟ اصلاح کریں. ہمارا پہلا مت یہ تو یہ ہے، بیماری پہلی ہماری کہ ہم نیتیں کرتے ہی نہیں. نیتیں کرتے ہی نہیں، ہر چیز میں نیت کریں. اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک عمل میں ایک سے زیادہ چیزوں کی نیت کریں. آپ مسجد میں آئے، آپ کے پاس صرف 2 رکعت نماز پڑھ سکے اتنا وقت ہے نفل، تو آپ تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، یہ 4 قسم کی نیتیں کر کے صرف 2 رکعت پڑھو. 2 رکعت میں کتنی نیتیں؟ 4. اور استخارہ کرنا ہو تو صلاۃ الاستخارہ بھی اندر لے لو. صرف 2 رکعت میں 5 عمل کا ثواب آپ کو مل جائے گا. ایک عمل میں آپ جتنی اچھی نیتیں کر سکتے ہو آپ کرو گے، آپ کو ثواب اتنا سب عبادتوں کا مل جائے گا. تو نیتیں کریں. پہلے تو ہم نے حدیث سنی، اس پر نیت کریں کہ انشاءاللہ ایسے درس میں پابندی سے بیٹھیں گے. اور یہ بھی نیت کریں کہ حدیث میں جو ہمیں درس ملے، سیکھنے کی بات ملے، اس پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. تیسری نیت یہ کریں کہ ہم جو سنیں گے ہم اپنی زبان میں اپنے اعتبار سے جتنوں کو سمجھا سکے سمجھائیں گے. گھر جا کر آپ بیوی کو سمجھا دو. بھائی ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں، آپ بیوی کو سمجھاؤ کہ دیکھو کام تو ایسے بھی آپ کو گھر کا کرنا ہی ہے، چائے روٹی کھانا بانا آپ کو ہی پکانا ہے، تو کیوں نہ آپ یہ نیت کر لیں کہ بھائی میں اللہ کی ایک مخلوق ہے، ساس بوڑھی اور سسر جو بوڑھا ہو چکا، میں اس کی خدمت کی نیت کر رہی ہوں. اور یہ کہ حضور نے فرمایا کہ جو بنا کر کھلائے گا تو ایک ایک لقمے پر اتنا ثواب ملے گا، اس کی نیت بھی کر لے ساتھ میں. اسی طرح بھائی ان کو کھلانے سے میرا شوہر راضی ہوگا، یہ بھی نیت کر لیں. سمجھا؟ جتنی اچھی نیتیں شامل کر سکتے ہو کرو. گھر میں جھاڑو بھی لگاؤ تو نیت کہ بھائی گھر کے جتنے ممبر ہیں سب کو صفائی والا روم ملے گا تو مجھے ثواب ملے گا. سب کو اپنے اپنے کام میں آسانی ہو جائے گی تو مجھے ثواب ملے گا. اس کی نیت کرو. اگر یہ ماحول ہمارے گھروں میں قائم ہو جائے، اچھی نیتیں شامل ہو جائے، تو پھر ساس بہو میں جھاڑو کون لگائے اس کا جھگڑا کیسے ہوگا؟ میں لگاؤں اس طرح ہوگا. ابھی جو ہوتے ہیں وہ تو لگا میں نہیں لگاؤں گے، یہ جھگڑے ہیں. لیکن اگر نیتیں صحیح ہو جائے تو میں لگاؤں کا جھگڑا ہوگا. تو ہم ہر چیز میں کیا کریں؟ اچھی نیت. جمعہ کے دن آ رہے ہیں، 10-20 روپے اوپری جیب میں رکھ کے بھائی مانگنے والے مسجد کے باہر بیٹھے ان کو دیں گے. 50-100 روپے اوپری جیب میں رکھ کے وہ ڈبہ گھماتے ہیں مسجد والے، اس میں رکھ دیں گے. تو صدقے کا ثواب آپ نے نیت کی تب سے سن. آدمی اس مضمون کو جتنا پھیلانا چاہے پھیلا سکتا ہے. اپنی اولاد ہیں ان کو اسکول بھی بھیجتے ہیں، خرچہ بھی ہم ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے نیت ہے کہ بھائی اس کو قابل بناؤں گا، اس کے خود کے بھی کام آئے گا، سماج اور معاشرے کے بھی کام آئے گا، تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. ہر چیز میں اچھی نیت کرو. کریں گے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اعمال پر ثواب ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے اس کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت ثواب کی ہوگی تو ثواب ملے گا، اور اگر نیت ثواب کی نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا. نیت ثواب کی ہے تو میاں بیوی ہم بستری کریں اس پر بھی ثواب. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور انسان اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، ہم بستری کر رہا ہے، اس پر ثواب. تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ غلط کام کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کہا ہوتا. تو اب یہ صحیح غلط کام نہیں کر رہا، اس کا ثواب اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟
اس لیے ہر چیز میں نیتوں کو شامل کرے. حضور فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار یعنی ثواب ملے گا کہ نہیں وہ نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کو اس کی نیت کے مطابق نتیجہ ملے گا. جس کی ہجرت یا کوئی بھی عمل اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمجھا جائے گا، اس پر ثواب ملے گا. اور جس کا عمل دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کوئی ہجرت کرے گا، یعنی دنیا کی نیت سے کوئی عمل کرے گا تو وہ اللہ کے لیے سمجھا جائے گا نہیں. ہاں ان ساری چیزوں میں بھی دین کو اندر داخل کر لے گا. بھائی کھانا دنیاوی عمل ہے، لیکن میں اس لیے کھا رہا ہوں، جیسے ہم جماعت میں نکلتے تو سکھاتے ہیں کہ اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس سے جو طاقت حاصل ہوگی وہ دین کے کاموں میں خرچ کروں گا، تو اب یہ دین بن جائے گا، دنیا نہیں رہے گی. آرام کر رہے آدمی، اس لیے آرام کر رہا ہوں کہ نشاط اور چستی پیدا ہوگی تو اللہ کی عبادت اچھی طرح کر سکوں گا، تو اب یہ سونا دنیا نہیں رہے گا، کیا بن جائے گی؟ دین بن جائے گا. اس طرح آدمی دنیا کو بھی دین بنا سکتا ہے، دنیا کو بھی دین بنا سکتا ہے. اس حدیث میں دو باتیں ہیں. حضور ہمارا دھیان دلانا چاہتے ہیں کہ نیتیں کرو، اور نیت کا اتنا ویلیو ہے کہ عمل سے پہلے ہے نیت، عمل تو بعد میں ہے. بلکہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ عمل میں تو ریاکاری آ سکتی ہے لیکن نیت تو دل میں ہوتی ہے، کون دیکھنے جا رہے ہے. اس لیے ہر عمل سے پہلے نیت. ایک یہ کہ حضور کہہ رہے ہیں دھیان دلا رہے کہ نیتیں کرو اچھی، اور دوسرا ہے کہ ایک اچھے عمل میں جتنی نیتیں شامل کرنا چاہو کر سکتے ہو اس کو کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہماری نیتوں کو صحیح اور درست فرما دے.